حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا پیار فرمایا کرتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کہ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی ہے میرے رسول نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ 25 سالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 25 سالوں میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور بعد کے اندر حضور نے پھر اور نکاح فرمائے۔ جب حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد ازواج مطہرات بیٹھتی نا حضور کے پاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات کیا کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے یہ خدیجہ اس طرح بات کیا کرتی تھی، خدیجہ اس طرح کہا کرتی تھی، خدیجہ اس کام کے بارے میں یوں کہا کرتی تھی، خدیجہ اس طرح کہتی تھی۔ حضرت ام المومنین عرض کرتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ آپ عرض کرتی ہیں کہ حضور جی کیا پورے مکے کے اندر کوئی اور بی بی نہیں تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ کے علاوہ کوئی اتنی محبت دینے والی مجھے نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ جب سارے مکے نے میرا انکار کیا تھا نا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، وہ فوراً میرے اوپر ایمان لائی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر خواتین میں اسلام قبول کرنے والی تمہاری اور میری والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اکثر ذکر کیا کرتے، بلکہ اتنی محبت فرماتے کہ آپ جانور کو ذبح کرتے اور ان کا گوشت بنا کر نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیک کرتے اور کسی سے فرماتے کہ فلاں محلے کے اندر نا خدیجہ کی سہیلی رہتی ہے، یہ گوشت نا اس کی سہیلی کے گھر میں دے ہو۔ اللہ اکبر، یہ گوشت نا فلاں محلے کے اندر خدیجہ کی سہیلی رہتی وہاں پہ دے ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی پر اتنا رشک نہیں آیا، حضور کی اور ازواج بھی تھی، فرمایا اتنا رشک مجھے کسی پر نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ کی قسمت پر مجھے رشک آیا کہ وہ کیا خاتون تھی۔ میرے رسول باتوں باتوں میں اس کا ذکر کیا کرتے اور گھر کے اندر بیٹھتے تھے تو ذکر کیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور گھر میں تشریف فرما تھے اور ایک بوڑھی خاتون آتی ہے، میرے رسول نے جو ہی دیکھا نا حضور آرام فرما رہے تھے، جیسے اس بوڑھی کی آواز سنی نا حضور اٹھ کے بیٹھے اور آگے بڑھتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، باتیں سنتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس بوڑھی خاتون، میں پہچانتی نہیں تھی یہ کون ہے، تو اس بوڑھی خاتون کی باتیں سنی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے تحفے تحائف ان کو دیے، ان کو جوڑے دیے اور ان کو رخصت کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے، میں سوچ رہی تھی یہ کون خوش نصیب خاتون ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اعزاز ان کو دیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی حضور جب آرام فرما کے اٹھیں گے تو میں پھر پوچھوں گی۔ میں جو ہی واپس آئی میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کھلی تھی اور حضور کچھ سوچ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا سوچ رہی ہو؟ عرض کی حضور میں سوچ رہی ہوں یہ کیسی خوش نصیب خاتون ہے، یہ کون ہے جس کے لیے آپ نے اتنی محبت فرمائی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ نا خدیجہ کی سہیلی آئی تھی، خدیجہ کی سہیلی آئی تھی اور حضرت خدیجہ کے پاس بھی یہ آیا کرتی تھی، یہ مالی طور پر کچھ کمزور ہے، خدیجہ اس کی مدد کر دیا کرتی تھی، میں نے بھی خدیجہ کے لیے اس کی مدد کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے بہت سارے اوصافات حمیدہ ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سب سے پہلے اسلام لانے والی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اس کی سب سے پہلے جس کو اطلاع ملتی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اتنی کیا کرتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کو مانا کرتی تھی اور کبھی ساری زندگی کے اندر کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل نہیں کیا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی ہو۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر وقت ڈھارس بدایا کرتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دیا کرتی۔ 10 رمضان المبارک کو نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے اور ان کے وصال سے چند دن قبل ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شفیق چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 2 عظیم رشتے جب حضور باہر جاتے تھے نا تو جناب ابو طالب آپ فرمایا کرتے تھے یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، جو دل میں آتا ہے کرتا جا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔
یہ سپورٹ کیا کرتے، سہارا دیا کرتے، اور جب گھر آتے تو ام المومنین سپورٹ کیا کرتی، ام المومنین حوصلہ دیا کرتی۔ جب یہ دونوں رشتے رخصت ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، دکھوں کا سال قرار دیا، اور حضور علیہ السلام نے اس سال کو دکھ کے طور پر منایا ہے۔ اور 10 رمضان المبارک کو اس عظیم المرتبت ہستی میری اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا پر 4 خواتین ہیں جو سیدۃ النساء ہیں، جو عورتوں کی سردار ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا دوسری ان کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان میں سے ایک فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہیں، اور فرمایا چوتھے نمبر پر فرعون کی بیوی آسیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا یہ 4 خواتین ہیں جو پوری خواتین کی سردار ہیں، یہ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔